افغانستان بمقابلہ پاکستان فاتح کون ہوگا؟ یہ کئی لوگوں کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اپنی اس گفتگو میں۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مشری اور افغان قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی دبئی میں ملاقات ہوتی ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت مستقبل قریب میں افغانستان میں ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل ہوگا۔ صحت اور افغان تعمیر نو کے لیے بھارت مزید مالی امداد جاری کرے گا۔ گویا اس سے پہلے بھی بھارتی امداد کر رہا ہے۔ چابہار بندرگاہ سے باہمی تجارتی سرگرمیاں فروغ دینے پر طالبان بھارت اتفاق ہوا۔ چابہار بندرگاہ بھارت میں نہیں، افغانستان میں نہیں، بلکہ یہ ایران میں ہے اور اتفاق رائے بھارت اور افغانستان کا ہو رہا ہے۔ تجارتی سرگرمیاں وہاں پہ شروع کرنے اور ان کو فروغ دینے کے حوالے سے کرکٹ میں مزید تعاون مضبوط کیا جائے گا۔ پاکستان نے کرکٹ کی ٹیم افغانستان کی کھڑی کر دی، انہیں چلنا سکھایا، بیٹ پکڑنا سکھایا، اور جب ٹیم مضبوط ہو چکی ہے تو اب بھارت اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعاون کرے گا۔ بھارت اور طالبان حکومت کے مابین ایک عرصے سے رابطے جاری ہیں۔ ان رابطوں کو پاکستان سازش کے تناظر میں دیکھتا ہے اور بالکل درست دیکھتا ہے۔ طالبان حکومت کی اس سے کہیں زیادہ مدد پاکستان ان شعبوں میں کر سکتا ہے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان ایسا کرتا بھی رہا ہے۔ افغان کرکٹ ٹیم کو تربیت کس نے دی؟ افغانستان کی ضروریات چابہار بندرگاہ سے زیادہ بہتر پوری کر سکتی ہے گوادر اور کراچی کی پورٹ۔ افغان حکومت اپنے معاملات میں با اختیار ہے، وہ جس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہے، گرم جوشی کی طرف لے جانا چاہے یا تعلقات کو پسپائی کی طرف لے جانا چاہیے، وہ بالکل اس میں با اختیار ہے۔ کوئی ملک اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وہ کسی ملک کے ساتھ بھی کسی طرح کے تعلقات کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات متاثر کیے بغیر بھی طالبان طبقہ بھارت کے ساتھ رابطوں میں رہ سکتا ہے، لیکن آج کے تعلقات اور رابطے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ طالبان حکومت کی مزید قربتیں پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں۔ جیسا کہ دبئی میں ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ جو بھی ان کے معاملات طے پائے، اس کے ساتھ ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ پاکستان میں پاک فوج کے زیر اہتمام کاروباروں پر حملہ کرے گی۔ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جو لوگ پاک فوج کے کمرشل یا کاروباری اداروں میں کام کرتے ہیں وہ 3 مہینے میں اپنے روزگار کے متبادل انتظام کر لیں۔ اس دھمکی کو حکومت پاکستان کی طرف سے اگر آسان لیا جاتا ہے تو یہ حماقت ہوگی۔ پاکستان کے دفاعی حلقوں اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کو پناہ دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ان کی افغانستان میں طالبان حکومت سے بات ہوئی تھی۔ یہ بات ہے پی ڈی ایم کا جب دور تھا 2022 اپریل میں، جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے۔ خواجہ آصف ان دنوں افغانستان گئے تھے، اسی موقع پر یہ ایسی بات کر کے وہاں سے آئے ہیں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں مداخلت سے روکیں، تو خواجہ آصف صاحب کے اس کہنے کے جواب میں ان کی طرف سے 10 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے پاکستان میں اس کے بعد کوئی مداخلت نہیں کریں گے، دہشت گردی نہیں کریں گے، کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اس پر طالبان حکومت نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس پر خواجہ آصف کو خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کی حکومت کو بھی آرام سے نہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اس معاملے کو آگے لے کے چلتے تو کچھ نہ کوئی راہ نکل آتی۔ انہوں نے وہاں سے اپنا رخت سفر باندھا، دوبارہ پاکستان آ گئے، کیونکہ زیادہ ان کو فکر تھی کہ کس طرح سے تحریک انصاف کا کریا کرم کیا جائے۔ پاکستان کو یقین ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے 2 مرتبہ ان کے ٹھکانوں کو افغانستان کے اندر داخل ہو کے نشانہ بنایا گیا۔ اس پر کچھ حلقوں نے کہا کہ طالبان کے پاس جواب دینے کے لیے فضائیہ نہیں ہے، اس لیے پاکستان نے ان پر حملے کر کے زیادتی کی ہے۔ کیا جواب دینے کے لیے پاکستان افغانستان کو اپنی فضائیہ فراہم کر دے؟ حملوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، یہ نوبت کیوں آئی؟ طالبان حکومت کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے حملوں کے نتائج کا پاکستان کو اندازہ ہے، ساری جمع تفریق کر کے ہی آخری اقدام اٹھایا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی پاکستان کی ریاست کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ایک مت ہے کہ اس دنیا کی کوئی طاقت آج تک شکست نہیں دے سکی۔ وقتی طور پر طاقتیں حاوی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ان کو اس خطے سے رسوا ہو کے
نکلنا پڑتا ہے۔ اول تو پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ اور پلاننگ نہیں کہ افغانستان پر باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ مزید برآں افغانستان پر اس طرح قبضے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا، جس طرح پہلے روس اور پھر امریکہ افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کسی دور میں برطانوی سرکار کی طرف سے بھی افغانستان پر یلغار اور قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسے بھی منہ کی کھانی پڑی تھی۔ پاکستان کے چونکہ ایسے کوئی عزائم ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ پاکستان اور افغانستان بالمقابل ہوں تو کون جیتے گا، کون فاتح ہوگا، کون شکست کھا جائے گا۔ دونوں کے مابین باقاعدہ جنگ ہونے کا خدشہ نہیں ہے، بالفرض جنگ ہو جاتی ہے تو نہ پاکستان افغانستان پر قبضہ کر سکتا ہے، نہ ہی افغانستان پاکستان پر۔ بالفرض صورتحال جنگ تک چلی جاتی ہے۔ پٹھانوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ کسی کے قبضے کو، تسلط کو، حکمرانی کو قبول نہیں کرتے۔ افغانستان میں اکثریت پٹھانوں کی ہے، وہاں دیگر قومیتیں بھی موجود ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمن ہیں، ہزارہ ہیں، بلوچ ہیں، نورستانی ہیں، پشائی ہیں، قزلباش ہیں، ایماک ہیں، سادات ہیں، ان سمیت 40 قومیتیں وہاں پہ آباد ہیں۔ مگر پٹھانوں کی آپ اسے ہوڑمتی کہہ لیں، دلیری کہہ لیں، جرت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بلا سوچے سمجھے سر دھڑ کی بازی لگانے کی جبلت افغانوں کی عمومی شہرت بن چکی ہے۔ پاکستان میں اور افغانستان میں ایک ہی نیچر کے، ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی تمدن کے، ایک ہی تہذیب کے پٹھان موجود ہیں۔ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کیجئے کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ نہرو اور ایوب خان کا فرضی مکالمہ مشہور ہے۔ نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان انڈیا سے اس لیے نہیں جیت سکتا تو اس کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کچھ کرنے کے بعد سوچتے ہیں، وہ سکھ ہیں۔ ایوب خان نے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی کر گزرتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں سوچتے، اور وہ پٹھان ہیں۔ طالبان حکومت آج پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ہر گزرے دن کے ساتھ حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر سے پاکستان پر دہشت گردی اعلانیہ نہیں ہوتی، لیکن چیک پوسٹوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں جن کا جواب بہرحال پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے فضائیہ بھی کبھی استعمال کر لی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ تنگ آمد جنگ آمد کے مصداق کیا جاتا ہے، وہ بھی صرف ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر۔ افغانستان کے مفادات کو کبھی کہیں بھی پاکستان نے نقصان نہیں پہنچایا۔ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے دہشت گردوں پر پاکستان حملے کرتا ہے تو طالبان حکومت اسے اپنی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ قرار دیتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے اب ایسا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی ملک آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، کوئی گروہ کسی ملک میں بیٹھ کر آپ کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو کے دہشت گردی کرتا ہے تو اس گروپ کے خلاف وہ ملک جس میں دہشت گردی کی جاتی ہے وہ ان کو ہدف بنا سکتا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں پہلی مرتبہ میلان کونکر سی 1359M گائیڈڈ میزائل فعال کر دیے گئے ہیں۔ یہ گائیڈڈ میزائل آرمرڈ ٹینکس، وارشپس اور نیچی پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان میزائلوں کو چلانے کے لیے 13 افراد نے تربیت مکمل کر لی ہے۔ کئی طالبان سٹنگر میزائل چلانے کی بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ تربیت امریکہ نے طالبان کو اس دوران دی تھی جب ان کو مجاہدین کا درجہ دیا گیا تھا۔ سٹنگر میزائل بھی ان کے حوالے کیے گئے تھے۔ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے ان میزائلوں سے مجاہدین روس کے افغانستان کے اندر اڑنے والے طیارے تباہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب روس افغانستان میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جس طرح کشیدگی ہے، بھارت بھی افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان میزائلوں کی رینج جو بھی ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو انتہائی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میزائلوں کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک جگہ سے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک مار کرنے کی یا تباہی مچانے کی ضرورت افغانستان کو نہیں ہے۔ 2700 کلومیٹر افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے۔ اپنی سرحد میں کھڑے ہو کر طالبان ان میزائل کے ذریعے پاکستان کے اندر 2-4-10 کلومیٹر تک تباہی مچا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ میزائل کتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان فطری طور پر دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی
افغانستان اور بھارت فطری طور پر دوست ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی کے اکسانے پر وقتی اقبال طالبان میں آیا ہوا ہے، یہ کسی وقت بھی اتر سکتا ہے۔ طالبان کو بہر صورت انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان پاکستان کے لیے اتنے خطرناک اس کے باوجود نہیں ہو سکتے کہ وہ میزائل پاکستان کے اندر داغ دیں۔ بھارت ان کو استعمال کر کے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔